ایک وقت وہ تھا جب بھارت اپنی پوری انویسٹمنٹ افغانستان میں اس لیے کر رہا تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے، لیکن آج افغانستان، پاکستان اور چین مل کر یہی سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں بھارت کے ساتھ۔ ذخیرہ اندوزوں سے پکڑی گئی چینی جو ہے وہ انہوں نے مارکیٹ میں رکھ دی ہے، بازار میں کھلے عام جگہ جگہ پر سٹال لگا کر کہ یہ چینی جو ہے وہ 90 روپے کلو کے حساب سے آپ لے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ آج تاریخ ہے 9 نومبر اور دن ہے منگل کا۔ آج کے ولاگ کا آغاز ہمارے ہیرو اور عظیم مفکر علامہ اقبال کے اس شعر سے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں۔ عرض کیا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرغز کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ علامہ صاحب کا آج یوم پیدائش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے۔ اور آج چونکہ منگل کا دن ہے تو وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ہوا ہے، ملک کی سلامتی، سیکیورٹی اور علاقائی صورتحال کے حوالے سے کچھ اہم ڈیسیژنز لیے گئے ہیں اور اندرونی معاملات کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں کچھ ہی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایک دلچسپ معاملے پر۔ کچھ دن قبل سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ دیکھا جس میں پاکستانی کرنسی کے کچھ نئے خوبصورت ڈیزائنز کو دکھایا گیا تھا۔ 100، 1000 اور 500 روپے کے نوٹوں کے جدید اور ڈیجیٹل ڈیزائن اس قدر اٹریکٹیو تھے، آپ یقین مانیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ایک بار تو سوشل میڈیا کے اوپر ہلچل سی مچ گئی۔ ٹویٹ میں بتایا گیا تھا کہ یہ ڈیزائن یونیورسٹی آف پشاور کے ایک فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کے طالب علم جن کا نام نور الحسن ہے، انہوں نے ریسرچ تھیسس کے طور پر تیار کیے ہیں، اور یہ پاکستان کے تیسرے اور خیبر پختونخوا کے پہلے ڈیزائنر ہیں جنہوں نے پاکستان کے کرنسی نوٹوں کا نیا ڈیزائن ترتیب دیا ہے۔ ڈیزائن جو کہ انتہائی منفرد، خوبصورت اور اس قدر اٹریکٹیو تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے مختلف اخباروں، ویب سائٹس اور ٹی وی چینلز نے بریکنگ نیوز نشر کرنا شروع کر دی کہ پاکستان نے نئے پلاسٹک کرنسی نوٹ متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ فیصلہ جعلی کرنسی اور بلیک منی کے خاتمے کے لیے کیا گیا ہے۔ اس خبر کی کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں تھی، میں خود بھی وزارت خزانہ کے حکام اور کچھ جو صحافی وزارت خزانہ کو اکثر کور کرتے ہیں ان سے رابطہ کرتا رہا کہ اس بات کی کوئی تصدیق ہو سکے، لیکن کنفرم نہیں ہو سکا۔ آج یہ ساری ایکسائٹمنٹ اس وقت ختم ہو گئی جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا آفیشیل بیان جاری کیا۔ اسٹیٹ بینک کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کرنسی نوٹوں کے لیے ڈیزائن سے متعلق گردش کرنے والی خبروں کو نہ صرف جعلی قرار دیا گیا بلکہ ساتھ ہی لکھا گیا کہ نئے ڈیزائن کی تبدیلی کی تجویز فی الحال زیر غور نہیں ہے۔ یہ تو بات ہوگی، آپ سب کو معلوم ہے کہ ٹھیک ہے جناب، تردید آ گئی اسٹیٹ بینک کی کہ زیر غور نہیں ہے، لیکن اس ٹویٹ کے نیچے جو عوام کا ریئیکشن تھا وہ بہت ہی دلچسپ تھا۔ میری طرح بہت سارے لوگ کرنسی نوٹوں کے نئے ڈیزائن کو لے کر کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھے اور تبدیلی کے خواہش مند بھی تھے، تو کچھ لوگوں نے لکھا کہ ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے تو برائے مہربانی زیر غور لائی جائے، اور یہی وہ وقت ہے کہ 5000 روپے والا جو نوٹ ہے اسے مکمل طور پر بند کر دیا جائے۔ بعض افراد کی رائے تھی کہ اس سے ملک کا ہی فائدہ ہوگا، جس نے گھر میں پیسہ چھپا کر رکھا ہے یا ذخیرہ کیا ہوا ہے وہ بھی نکل آئے گا، کیونکہ الٹیمیٹلی سارا کچھ بینک میں جانا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ ڈیزائن بہت ہی زبردست اور عمدہ ہے اور کیوں نہ اسے مستقبل میں آزمایا جائے، مطلب اگر کبھی اسٹیٹ بینک کو ضرورت پڑے نوٹ تبدیل کرنے کی تو مستقبل میں یہ ڈیزائن آزمایا جائے۔ یہ پریکٹس خیر ہمارے ہمسایہ ملک میں بھی ایک بار ہو چکی ہے، مجھے یاد ہے 2016 میں یہ پریکٹس ہوئی تھی جب نریندر مودی نے اچانک 1000 روپے اور 500 کے جو کرنسی نوٹ تھے ان کو فوری طور پر راتوں رات ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کی عوام کو اچھی خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، بینکوں کے باہر لائنیں لگیں، بہت کچھ ہوا، لیکن وہ اس لیے کہ وہ راتوں رات یہ اعلان ہو گیا تھا، کوئی پلاننگ نہیں کی گئی تھی۔ مرحلہ وار کرتے تو شاید عوام کو اتنی خواری نہ ہوتی، لیکن اچانک اس فیصلے سے ان کی عوام کو تو بڑا مطلب دھکے انہوں نے کھائے اچھے خاصے، لیکن بڑے پیمانے پر لوگوں نے جو کالا دھن چھپایا ہوا تھا ان کا وہ ڈوب گیا۔ کچھ لوگوں نے پھر مجبوری میں اپنا سارا پیسہ نکالا اور بینکوں میں جمع کرایا کہ بھائی یہ سارا جاتا رہے گا۔ تو صارفین کی رائے یہ ہے کہ اگر پاکستان میں بھی مرحلہ وار 5000 روپے کے نوٹ کی بندش اور اس سے جو چھوٹے نوٹ ہیں ان کی تبدیلی کر دی جائے تو کالا دھن حکومت کے قابو میں آ سکتا ہے۔ اور مرشد ملک ریاض صاحب کا بیان تو آپ کو یاد ہی ہوگا، کس کو نہیں یاد وہ بیان جس میں انہوں نے اپنے ذاتی اور وسیع تجربے کی بنیاد پر بتایا تھا
کہ 5,000 روپے کا نوٹ اگر اس ملک سے بند کر دیں تو آدھی کرپشن ختم ہو جائے گی. اب ہم کوئی معاشی ایکسپرٹس تو ہیں نہیں کہ اس بارے میں کوئی حتمی رائے دیں, لیکن حکومتی معاشی گروپ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگ اپنی تجویز سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. کامنٹس سیکشن آپ لوگوں کے لیے کھلا ہے. کچھ لوگوں نے تو مزید خوبصورت ڈیزائنز بھی کامنٹس میں پوسٹ کیے, جن میں قائد اعظم, علامہ اقبال اور کچھ اور دیگر جو ہمارے قومی ہیروز ہیں ان کی تصاویر لگائی گئی تھی نوٹ کے اوپر. میں دیکھ کے واقعی بڑا امپریس ہوا کہ بڑا ٹیلنٹ ہے جناب لوگوں میں, اتنے پیارے گرافک ڈیزائنر اور اتنے پیارے پیارے نوٹس. مطلب ٹو بی ویری آنیسٹ, جو اوریجنل نوٹس ہیں ان سے یہ جو ڈیزائن کیے گئے نوٹس ہیں یہ بڑے پیارے ہیں. وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نیا آئی فون لانچ ہونا ہے یا نیا کوئی سیمسنگ کا ماڈل لانچ ہونا ہے تو جو ایسے ڈیزائنز یا کانسیپٹ ڈیزائنز مارکیٹ میں آتے ہیں وہ اصل سے بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں. تو خیر اس بارے میں تو اسٹیٹ بینک کو ہی کرنا ہے کوئی نہ کوئی فیصلہ. تو نوٹوں کا ڈیزائن جو بھی ہو, یہاں پر شابش دینا چاہتا ہوں اس طالب علم کو, فائن آرٹس کے اس لڑکے کو. بہت سارے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ابھی تک گرفتاری کیوں نہیں عمل میں آئی. بھائی اس نے کون سا گناہ کر دیا بیچارے نے, اس نے اتنا پیارا اپنے فائن آرٹس کا, اپنے ریسرچ تھیسس کا ایک جو ڈیزائن تھا وہ بتایا ہے کہ جناب یہ ڈیزائن تیار ہوا. اس نے خود بھی پوسٹ نہیں کیا, کسی اور نے پوسٹ کیا تھا. تو اس پہ گرفتاری نہیں, اس کی اپریسیشن بنتی ہے کہ بھائی آپ نے اتنا اچھا کام کیا. تو اس کے لیے پیغام ہے کہ گھبرانا نہیں ہے, اور اچھے اچھے ڈیزائنز جو ہیں وہ آپ مارکیٹ میں لے کے آئیں. نوٹوں کے نام سے کسی اور چیز کے اوپر کام کریں, انشاءاللہ آپ بہت آگے جائیں گے. ہم بھی تھوڑا سا آگے جاتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی کابینہ اجلاس کے حوالے سے. آج وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں ڈسکس ہوئے ہیں کچھ خطے کی صورتحال, اور خاص طور پر پاکستان, چین اور افغانستان مل کر بھارت کو کس طرح سے آئسولیٹ کر رہے ہیں اس کی تازہ مثال آج دیکھنے میں آئی. مطلب ایک وقت وہ تھا جب بھارت اپنی پوری انویسٹمنٹ افغانستان میں اس لیے کر رہا تھا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے, لیکن آج افغانستان, پاکستان اور چین مل کر یہی سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں بھارت کے ساتھ. تازہ مثال کی میں نے آپ کو بات کی تو اس وقت دیکھنے میں آئی جب پاکستان کے بعد چین نے بھی بھارت میں ہونے والی جو ان کی علاقائی سیکیورٹی کانفرنس تھی اس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کر دیا. آپ ذرا امیجن کریں کہ بھارت نے کل افغانستان کی صورتحال پر علاقائی سیکیورٹی کانفرنس بلا رکھی ہے. مطلب افغانستان کی سیکیورٹی میں سب سے زیادہ خلل جس نے ڈالا, یا اس خطے کی سیکیورٹی میں جس نے سب سے زیادہ پیسہ انویسٹ کیا ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے, وہی سیکیورٹی کانفرنس بلا رہا ہے. اور اس میں پاکستان کو بھی دعوت دی گئی. پاکستان نے تو سرے سے ہی منع کر دیا جناب ہمارے سیکیورٹی ایڈوائزر نے کہ یہ دعوت ہم قبول نہیں کریں گے. چین کو بلایا گیا, ایران, روس اور اس کے علاوہ 5 ملکوں کو کے جو سیکیورٹی ایڈوائزرز تھے ان کو دعوت دی گئی. تو پاکستان تو میں نے جیسے بتایا پہلے ہی انکار کر چکا تھا, آج چین نے بھی انکار کر دیا. اور صورتحال بڑی دلچسپ ہو چکی ہے, وہ یہ کہ ہمیں دوسرے ملکوں سے مدد چاہیے اور افغانستان کو ہم سے مدد درکار ہے. اسی لیے افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ پرسوں پاکستان کا دورہ کرنے والے ہیں. پاکستان اور افغانستان بہت سارے معاملے میں اس وقت کوآپریشن کر رہے ہیں, سیکیورٹی کے اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے خاص طور پر, کیونکہ جس کی تازہ مثال تو ابھی آپ نے دیکھی کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کے جو مذاکرات شروع ہوئے ہیں اس میں افغان حکومت اور ان کے جو بڑے رہنما ہیں وہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن جس بات پر اس وقت وزیر اعظم عمران خان کو, ان کی کیبنٹ کو اور پاکستان کو تشویش ہے وہ ہے افغانستان کی کمزور ہوتی ہوئی معاشی صورتحال. ویسے تو ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے ایٹ دا مومنٹ کہ جس طرح سے یہاں پر سارا معاملہ گڑبڑ ہوا ہے, لیکن اس وقت افغانستان کے معاملات بھی بہت زیادہ نازک ہیں. اور آج کابینہ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں جو صورتحال اس وقت انسانی بحران کی ڈیولپ ہو رہی ہے اس حساب سے شام اور یمن کا انسانی بحران بہت پیچھے رہ جائے گا, اور اس کا براہ راست اثر پڑے گا پاکستان پر. بارڈرنگ کنٹری ہے نا, تو پاکستان پر اس کا فوری طور پر اثر پڑے گا. اس لیے ہنگامی اقدامات کے طور پر افغانستان کے ساتھ جو تجارت پر عائد تمام ٹیکسز ہیں آج پاکستان نے وہ ختم کر دیے ہیں. وزیر اعظم کی ہدایت پر کابینہ نے ایک خصوصی فنڈ جو ہے وہ بھی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس میں جو حکومت پاکستان ہے وہ بھی اور عوام بھی براہ راست افغانیوں کی مدد کر سکیں گے. تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں عوام کو درپیش مہنگائی کے مسئلے کی, جس میں فی الحال کوئی کمی آنے والی نہیں ہے, اور عوام کو آج بجلی کا جھٹکا تو لگا دیا گیا ہے. آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق بجلی کی قیمت میں 2 روپے 55 پیسے فی یونٹ اضافہ آج کر دیا گیا ہے. اور دوسری طرف
पेट्रोल फिर महंगा होने की तैयारी हो रही है, क्योंकि आलमी मार्केट में कीमतों के तनासब को देखते हुए बहुत जल्द समरी जो है वो भिजवा दी जाएगी। अभी पहले वाला मामला ही नहीं हज़म हो रहा, ऊपर से 30 तारीख भी जल्दी जल्दी आ जाती है ना, तो 30 को फिर ये डिसीजन होना है, तो समरियाँ अभी से उस प्रोसेस में जाना शुरू हो जाती हैं कि क्या आलमी मार्केट में तेल की कीमत चल रही है। और दूसरी रही बात चीनी की, तो वो मामला अभी तक हल तो नहीं हुआ, लेकिन उसमें बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि एकदम ड्रॉप डाउन आया है कीमत का। अभी एट द मोमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ताज़ा तरीन खबर जो अभी व्लॉग शुरू करने से पहले वो ये थी कि चीनी की कीमत 140 से कम होके एक्स मिल प्राइस में आपको बता रहा हूँ 110 रुपये फ़ी किलो तक आ गई है एट द मोमेंट, जो भी इकदाम रिसेंट किए गए हैं। और आज काबीना में भी ये डिस्कस हुआ है कि 1 हफ्ते से 10 दिनों के अंदर अंदर ये सूरत हाल वापस मामूल पर आने वाली है, अल्लाह करे आ जाए। लेकिन जो इस मामले में सबसे अच्छी बात है जो मैं चाहता था वो ये कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने जितना माल पकड़ा हुआ है ना उसको लाएं इधर और आवाम को बेच दें, और यही सब कुछ हुआ। बहावलपुर से कुछ विजुअल्स आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों से पकड़ी गई चीनी जो है वो उन्होंने मार्केट में रख दी है, बाज़ार में खुलेआम जगह जगह पर स्टॉल लगाकर कि ये चीनी जो है वो 90 रुपये किलो के हिसाब से आप ले सकते हैं। अब मैंने पता करने की कोशिश की बहावलपुर में अपने कुछ दोस्तों से कि क्या वाकई ऐसी कोई सूरत हाल है या नहीं, तो उन्होंने बताया कि क्रैकडाउन तो धड़ाधड़ हो रहा है और चीनी के बड़े बड़े ज़ख़ीरे जो हैं वो पकड़े जा रहे हैं। और अहकामात जो ज़िले इंतज़ामिया को मिले हैं हुकूमत की तरफ से वो ये है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों की पकड़ी हुई चीनी इश्तिहारात लगाकर आवाम में रख दी जाए कि जनाब ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों से पकड़ी हुई चीनी है और ये आपको 90 रुपये किलो के हिसाब से मिलेगी। मैं तो कहता हूँ 90 की बजाय 45 रुपये में वो चीनी जो ज़ख़ीरा अंदोज़ों से पकड़ी हुई है वो 45 रुपये किलो के हिसाब से बेचनी चाहिए। 90 रुपये से तो वो इम्पोर्टेड चीनी भी मिल रही है, तो कोई फ़ायदा तो ना हुआ आवाम का। तो मज़ा तो तब है जब ज़ख़ीरा की हुई चीनी आधी कीमत में आवाम को मिल जाए। तो इस हवाले से इक़दाम जारी हैं और देखते हैं कि कब और कितने दिनों में ये मामला सॉल्व होता है, बिकॉज़ हुकूमत के लिए एक मसला तो बना हुआ है कि किस तरह से सारी चीज़ से डील करें। अभी रिलीफ पैकेज दिया है, पेट्रोल, डीज़ल, डॉलर सारा कुछ ऊपर चला गया, चीनी भी ऊपर चलेगी, तो अभी वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ था, तो ये सब कुछ हो रहा है। तो हुकूमत चाह रही है कि जो अपना रिज़र्व स्टॉक है वो भी फौरी तौर पर निकाल ले, और हुक्म भी दे दिया गया है इसका। तो आने वाले 10-15 दिनों में इस बारे में आपको अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। हुकूमत पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की वैसे भी मदद कर रही है, हमने देखा पहले भी कुछ खेप रवाना की गई खाने पीने के साजो सामान के हवाले से, और अब ये फ़ैसला किया गया है कि चावल और गंदम की बड़ी खेप फिर एक बार अफ़गानिस्तान में भेजी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया और कहा कि अफ़गानिस्तान से मुतालिक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ी ख़तरनाक हैं, और मैंने पहले ही कहा था, वार्न किया था कि अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान जन्म लेने वाला है। उन्होंने आलमी बरादरी से भी मुतालबा किया है कि वो अफ़गान अवाम को दरपेश इंसानी तबाही फ़ौरन रोकें, वरना हालात बहुत जल्द काबू से बाहर हो जाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।